یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، شہادت بینکم، گواہی تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت، جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیہ، وصیت کے وقت، اثنانی ذوا عدل منکم، دو گواہ جو عادل ہوں تم میں سے، او آخران من غیرکم، یا دو گواہ تمہارے علاوہ، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر پہنچے تم کو موت کی مصیبت، تو تحبسونہما، تم روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، بس یہ دونوں قسم اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان ارتبتم، اگر تم شک کرتے ہو، لا نشتری بھی ثمنا، نہیں خریدا ہم نے اس کے بدلے میں کوئی ثمن، ولو کان ذا قربا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتب شہادت اللہ، اور نہیں ہم چھپاتے اللہ کی گواہی، انا اذا لمن الآثمین، اس وقت البتہ ہم ہوں گے گنہگاروں میں سے، فإن اسرا، اگر اطلاع ہو جائے، علی انہما استحقا، اس بات پر کہ وہ دونوں مستحق ہیں گناہ کے، فآخران یقومان مقامہما، پھر دوسرے گواہی دیں جو ان کے قیم مقام ہے، من الذین استحق علیہم الاولیاء، ان لوگوں میں سے جو زیادہ مستحق ہے حق کے قریبی رشتہ داروں میں سے، فیقسمان باللہ، بس وہ دونوں قسمیں اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لا شہادت، اللہ شہادتنا حق، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں گواہی دینے کی، من شہادتی، میں ان دونوں گواہوں سے، وما تدینہ، اور ہم زیادتی نہیں کرتے، ان اذا لمن الظالمین، بے شک اس وقت ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ذالک ادنیٰ، یہ قریب ہے، ان یأتوا بالشہادہ، یہ کہ وہ گواہی لیں، علی وجہہا، اپنے طریقے پر، او یخافوا، یا ڈریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اس بات سے کہ لٹا دی جائے گی ان قسمیں ان کی قسموں کے اٹھانے کے بعد، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، واسمعوا، اور تم سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اور ایک مسئلہ بتا رہے ہیں۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 3 آدمیوں نے سفر کیا، جن میں سے 2 عیسائی تھے، ایک مسلمان تھے۔ 2 عیسائی تھے، وہ بعد کے اندر پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک تھا حضرت بدیل، دوسرے کا نام تھا حضرت تمیم، تیسرے کا نام تھا حضرت ادبدی۔ حضرت تمیم اور حضرت عدی، یہ جو دونوں تھے عیسائی تھے، اور حضرت بدیل جو تھا وہ مسلمان تھا، صحابی تھا۔ وہ دوسرے سے تمیم داری عدی، یہ بعد کے اندر مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ تینوں سفر کر رہے تھے اور آپس کے اندر تعلقات بھی اچھے تھے، کیونکہ جب ساتھی سفر کرتے ہیں تعلقات بھی اچھے ہو تو وہ سفر بھی خوشنما ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اچھا سفر تھا۔ جو صحابی تھا، جو مسلمان تھا حضرت بدیل، وہ بیمار ہو گیا راستے کے اندر جب بیمار ہو گیا، علاج کیا، علاج کرنے کے بعد ٹھیک نہیں ہوا، یہ معلوم ہو گیا کہ اب اس بیماری کی وجہ سے موت آ جائے گی، جان چلی جائے گی۔ اس بندے کو یقین ہو گیا۔ اس نے یہ کیا کہ اب پڑھے لکھے بھی تھے، جو سامان تھا اس کے پاس وہ سارا لکھ کر ایک کاپی کے اوپر، ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر، وہ سامان سارا لکھ کر، جتنا بھی سامان تھا اس کے پاس لکھ کر، اپنا جو سامان تھا اس کے اندر یہ پرچی ڈال دی، اپنا سارا سامان جو تھا اکٹھا کر لیا۔ پھر ان 2 اپنے ساتھیوں کو بلایا کہ میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں آپ کو وصیت یہ کرتا ہوں کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، میرے گھر والی ہے، یہ سامان جا کے ان کو دے دینا۔ ان دونوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کا سامان جا کے وہاں دے دیں گے۔ اس کو وہاں موت آ گئی، اس کو دفنا دیا۔ جو سامان تھا وہ سارا لے کر، جو ان کے بچے تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، ان کو دے دیا۔ موت کا جو صدمہ ہوتا ہے، جتنے بھی صدمے ہوتے ہیں، سب سے بڑا صدمہ موت کا ہوتا ہے۔ جب وہ سامان لے کر ان کو دیا، وہ رسا کو انہوں نے رکھ دیا، سامان کو نہیں کھولا، کیونکہ موت کا صدمہ تھا۔ کچھ عرصے بعد جب صدمہ کم ہو گیا تو سامان کو کھولا، سارا سامان دیکھا پڑا تھا، اور پرچی جو لکھی ہوئی تھی وہ بھی پڑھا انہوں نے، ان میں سے ایک سامان نہیں تھا۔
وہ چاندی کا پیالہ تھا جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ساتھی نے اس کو بیچ کر آپس کے اندر رقم جو تھی وہ تقسیم کر دی تھی۔ رشتہ داروں نے جب سامان کھولا تو ایک پیالہ نہیں تھا، کیونکہ تحریر کے اندر تو لکھا ہوا تھا ایک پیالہ بھی ہوگا جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوگا۔ تو جب رشتہ داروں نے دیکھا پورا سارے کہ وہ پیالہ تو نہیں ہے، وہ تو قیمتی پیالہ تھا، انہوں نے ان دونوں کو بلایا کہ جب ہمارے گھر والے کی یا ہمارے بھائی کی یا ہمارے جو ساتھی تھا تمہارا، اس کی جب موت آئی تھی، اس نے کوئی تمہیں وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا کوئی وصیت نہیں کی تھی۔ کیا تم نے اس نے کہا تھا کہ میرے مال میں سے کوئی صدقہ کر دینا؟ کیا تم نے اس کو صدقہ کیا؟ اس نے کہا صدقے کی کوئی وصیت نہیں کی۔ کیا تم نے جب علاج معالجہ کیا اس کے سامان میں سے کوئی چیز اٹھا کر بیچی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کوئی چیز بھی نہیں بیچی، نہ ہم نے اس کا علاج کروایا ہے، نہ ہم نے کوئی صدقہ کی ہے، نہ ہمیں کوئی اس نے وصیت کی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر ایک پیالہ تھا، یہ تحریر لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک پیالہ تھا، اس سامان کے اندر وہ پیالہ نہیں ہے، وہ پیالہ کہاں گیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں کہ یہ کہاں گیا، جو سامان تھا ہم نے آ کر رکھ دیا۔ تو بات رفع دفع ہوگی، بات ختم ہوگی۔ جب بات ختم ہوگی تو ایک مرتبہ جو ساتھی مر گیا تھا اس کے رشتہ داروں کی کوئی آپس کے اندر کوئی شادی تھی، تو شادی کا جو سامان ہوتا ہے وہ سنار کے پاس بنانے کے لیے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا سنار کے پاس وہ پیالہ بھی پڑا ہوا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو پیالہ ہمارا ہے۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ دو ساتھی جو تھے عدیل اور تمیم داری، اس نے آ کر ہمیں بیچا ہے پیالہ، تو اس نے ہمیں دیا ہے۔ تو ان کو معلوم ہو گیا تو پیالہ تو ہمیں ہمارا ہے جو لکھا ہوا تھا، انہیں کو یقین بھی ہو گیا تھا کہ پیالہ ہمارا ہے۔ یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان لوگوں نے ہمارے مال کے اندر خیانت کی ہے، انہوں نے ہمارا پیالہ بیچ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ساتھیوں کو بھی بلایا، وہ بھی آگے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے نہیں بیچا۔ تو جو دعویٰ کر رہے تھے ان کے ذمہ تھا کہ وہ قسم اٹھائیں کہ واقعی یہ ہمارا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قسم اٹھائیں۔ تو ان جو رشتہ دار تھے، ان کو جو مر گیا تھا، ان نے قسم اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کہ یہ پیالہ ہمارا ہے، ہم اس کے اوپر قسم کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ان کو دے کر واپس دے دیا۔ تو اس آیات سے معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کسی کو موت آ جائے، موت کا وقت قریب ہو، تو آپ نے کسی رشتہ دار کو وصیت کر دے کہ یہ میرا فلاں مال ہے، اس کو کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، یہ وصیت ہے، اس کو فلاں جگہ پر رکھنا ہے، یا فلاں نے میں نے کوئی چیز دینی ہے یا کوئی چیز فلاں سے لینی ہے، تو یہ موت کے وقت انسان کو وصیت کرنا چاہیے۔ کیونکہ مرنے کے بعد تو پھر وہاں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا کہ کسی کو کیا معلوم ہو کسی کو کوئی چیز ہم نے دینی ہے یا نہیں دینی، کسی کا قرض دینا ہے یا نہیں دینا، لینا ہے یا نہیں لینا۔ مر جائے گا اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرض جو ہے تو وہ کسی صورت کے اندر معاف نہیں ہو سکتا۔ باقی سب چیزیں معاف ہو سکتی ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہو سکتا جب تک تم اس کو ادا نہ کر دو۔ ہم کسی کی چھوٹی چیز کی وجہ سے پھنسے ہوں، ہماری جنت کا فیصلہ ہو رہا ہو، لیکن چھوٹی کی چیز کی وجہ سے پھنسے تو پھر ہمارا کیا معاملہ بنے گا؟ تو اسی وجہ سے دنیا کے اندر کوئی اپنا ساتھی، کوئی اپنا رشتہ دار ایسا رکھیں اس کو ساری چیز کا معلوم ہو کہ کسی کو کیا چیز میں نے دینی ہے یا نہیں دینی، کسی کے ساتھ میرا معاملہ ہے یا نہیں ہے، تاکہ مرتے وقت ساری چیزیں پوری ہو جائیں، یہاں دنیا سے جب جائیں قبر کے اندر تو سب چیزوں سے پاک صاف ہو کر جائیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، سب معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ جب سب معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا ہمارے دلوں کے اندر تو ہم اچھی چیز کو اچھا رکھیں گے، بری چیز کو برا سمجھیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے جب قیامت قریب ہو جائے گی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے گا، آپس کے اندر کینہ، بغض، حسد یہ پیدا ہو جائے گا، کسی کو قتل کرنے کا خوف نہیں ہوگا، کسی کے مال لوٹ رہے ہیں اس کا بھی خوف نہیں ہوگا، کسی کو جان کے ختم کرنے کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ختم ہو گیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر کینہ، بغض، حسد آپس کے اندر بھرا ہوا ہے، اور آج مال لوٹتے ہوئے کسی کی جان کی بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی، صرف مال لوٹنا ہو تو اس کو گولی مار دیتے ہیں، یا قتل کرنا ہوتا ہے قتل، کسی کی جان کی فکر نہیں ہوتی اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے دلوں کے اندر خوف ختم ہو گیا، یہ قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واسمعوا، میرے جو احکام ہیں ان کو سنو بھی اور سمجھو بھی، اس کے اوپر عمل بھی کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ہدایت چاہے گا، جو ہدایت کے راستے کے اوپر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کر دیں گے۔ جو ہدایت کے قریب بھی نہیں آتا، ہدایت کی بات نہیں سمجھتا، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کیسے دیں گے؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔